بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. آج بتاریخ 15 شعبان المعظم 1442 ہجری مورخہ 28 مارچ سن 2021 بروز اتوار بعد نماز مغرب کا رات 10 بجے بمقام مسجد اہل حدیث سائل النساء واڑی مالیگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں منعقد ہونے والے اجلاس عام بعنوان اصلاح معاشرہ میں ہم سب موجود ہیں. اس اجلاس عام کی صدارت سابق مدرس مسجد نبوی و مفتی عام جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں دکتور طارق مدنی حفظہ اللہ فرما رہے ہیں. مقرر خصوصی کی حیثیت سے حافظ جمیل محمدی حفظہ اللہ تشریف فرما ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ اس اصلاح عام کا باقاعدہ آغاز قرآن کریم کے ذریعے سے کیا جائے. اس کے لیے دعوت دیتے ہیں حافظ رفیق محمدی کو
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو مجلس کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا۔ نور ہدایت قرآن کریم کی تلاوت ہم سماعت فرما رہے تھے، جس کا پڑھنا، سننا اور اس کے فرامین پر عمل کرنا، لوگوں میں اس کی دعوت کو عام کرنا باعث سعادت ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ۔ کہ اسلام اس کی شروعات غربت کی حالت میں ہوئی، عنقریب اسی غربت کی جانب اسلام لوٹنے والا ہے۔ غربت کا معنی مفہوم جو ہم اردو میں جانتے ہیں کہ وہ نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی مفہوم میں سے عربی میں جو معنی بیان کیا گیا وہ یہ کہ اجنبی ہونا، یعنی اسلام کی تعلیمات جب شروع میں لوگوں کے درمیان عام ہوئی تو لوگوں میں ایک یہ نئی چیز لگی، اور جب اس کی دعوت کو لوگوں کے درمیان پیش کیا گیا تو لوگوں نے مختلف طرح کا مختلف طریقے کے اعتراض کیے۔ منافقین نے بھی اس پر اعتراض کیا جب ان سے کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ ان سے جب کہا گیا کہ ایمان لاؤ جیسا کہ لوگوں نے ایمان لایا ہے،
کہتے کیا تھے؟ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسا ایمان لائے جیسا ان سفہاء نے، یعنی منافقین صحابہ کرام کو سفہاء یعنی بیوقوف کہا کرتے تھے۔ آج بھی اس چیز کو ہم محسوس کرتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان جب اصلی اسلام، خالص اسلام کی دعوت پیش کی جاتی ہے، انہیں صحیح عقیدہ بتایا جاتا ہے، انہیں سنت کی معرفت، اس کی جانکاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں، آپ کی اتباع، آپ کی اطاعت کے بارے میں لوگوں کے درمیان جب یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، تو دوسرے لوگ جو اسے نیا محسوس کرتے ہیں، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اسلام کے نام لیوا بھی اسلام کی خالص تعلیمات کو جب ان کے سامنے بیان کیا جاتا ہے تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ نئی نئی چیزیں ہیں، نئی نئی باتیں ہیں۔ حالانکہ اگر ان کا رشتہ قرآن سے مضبوط ہو جائے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جڑ جائے تو وہ باتیں انہیں نئی نہ لگیں، اجنبی نہ لگیں، وہ اسے پڑھنے کے ساتھ ساتھ، سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے والے بھی ہو جائیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسلام اپنوں کے درمیان اجنبی ہو کر رہ گیا ہے۔ آج ہمارے عقائد دیکھیے، ہمارے معاملات دیکھیے، ہمارے لین دین کو دیکھیے، چاہے وہ تجارت کے حوالے سے ہو، معاشرت کے حوالے سے ہو، معیشت کے حوالے سے ہو، جس ناحیے سے بھی ہو، اگر ہم اس پر نظر ڈالتے ہیں تو اسلام کی خالص تعلیمات ایک جانب ہوتی ہے اور ہمارا عمل دوسری جانب ہوتا ہے، دونوں میل نہیں کھاتا۔ اس طرح سے اسلام اپنوں کے درمیان اجنبی ہو کر رہ گیا ہے، اور حد یہ ہو گئی کہ شرک کو توحید سمجھ لیا گیا اور بدعت کو سنت سمجھ لیا گیا، اور اس کا نتیجہ جو ہونا ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ آج ذلت اور رسوائی میں چاروں طرف سے ہمارا راستہ تنگ کیے ہوئے ہیں۔ ذلت سے نکلنے کے لیے، رسوائی سے بچنے کے لیے، ہلاکت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کا پروگرام ہوتا رہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، کہ اللہ رب العالمین کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا ظلم کرتے ہوئے اگر ان کے درمیان مصلح ہو۔ تو ضرورت ہے ہلاکت سے بچنے کے لیے، ذلت و رسوائی سے بچنے کے لیے، دنیا اور آخرت کی ہمیشہ، دنیا کی کامیابی اور آخرت میں ہمیشہ کی کامیابی یعنی جنت کے حصول کے لیے ہم اصلی اسلام کو جانیں، صحیح اسلام کو سمجھیں، اور مصلحین امت جو قرآن کریم کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں جو باتیں دلائل کی بنیاد پر ہمیں بتاتے ہیں، ہم پر ضروری ہے کہ اسے سننے کے ساتھ ساتھ اس پر ہم عمل کرنے والے بھی ہو جائیں۔ اور اس کا مقصد ایک یہ کہ علم کی دعوت کو جہاں عام کرنا ہے، وہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ طاقت پر ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی اصلاح ہو، کسی کی دل آزاری ہمارا مقصد نہیں۔ ان اریدو الا الاصلاح ما استطعت، طاقت پر ہماری کوشش، ایک مسلمان کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ وہ اس کا ارادہ اصلاح کا ہو، خود کی بھی اصلاح ہو، فرد کی بھی اصلاح ہو، جماعت کی بھی اصلاح ہو، اور لوگوں کی بھی اصلاح ہو۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایک بہترین امت ہو
لوگوں کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ نے کہا لمن ہے یا رسول اللہ، کس کے لیے خیر خواہی کا نام ہے؟ کہا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم، اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور عام لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے۔ یہ دین خیر خواہی کا نام ہے، یعنی جیسا بھلا ہم اپنے لیے سوچتے ہیں ویسا ہی بھلا، ویسے ہی خیر خواہی ہم دوسروں کے لیے بھی سوچیں۔ جیسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ خالص اسلام ہمیں معلوم ہو، اصل اسلام ہمیں معلوم ہو اور اس پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت بنانا چاہتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان اس بات کو، اصل اسلام کو پیش کریں اور انہیں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کا راستہ بتائیں، انہیں جہنم سے بچانے کی فکر کریں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ وإن لم يستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی منکر کام دیکھے فلیغیرہ بیدہ، پہلا درجہ بتایا کہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم يستطع فبلسانہ، دوسرا درجہ یہ بتایا کہ اسے اپنی زبان سے روکے، فإن لم يستطع فبقلبہ، اور اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اس چیز کو اپنے دل میں برا جانے۔ اگر ہم خلاف شرع کام ہوتے ہوئے سماج معاشرے میں دیکھتے ہیں اور اس کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے، اسے اپنے دل میں برا نہیں جانتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس کے بعد ایمان کا تصور نہیں۔ ایمان کا سب سے کمزور جو درجہ ہے وہ یہ کہ برائی کو دیکھتے ہوئے اسے دل میں برا جاننا۔ ہم جتنی طاقت رکھتے ہیں زبان کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے لوگوں کی ہم اصلاح کریں، صحیح دین کو لوگوں میں عام کریں۔ اسی مقصد کے تحت اس اجلاس عام کا انعقاد ہوا ہے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے۔ اب ہم اپنی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے اس اجلاس عام کے مقرر خصوصی داعی و مبلغ جامعہ تلبیس حافظ جمیل محمدی حفظہ اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور اصلاح معاشرہ کا ایک عنوان شب برات کی حقیقت اس حوالے سے سامعین کو کتاب و سنت کی روشنی میں مستفید فرمائیں۔ حافظ جمیل محمدی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالکم ویغفر لكم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا
والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا ایک متناع خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے بڑی وضاحت کے ساتھ ایک چیز بیان فرمائی. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اور شیطان کی اتباع اور پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. حضرت علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ ایک قول نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا کہ قرآن کی کسی آیت کا پہلا لفظ جب تم یا ایھا الذین آمنوا تو اپنا کان اور دماغ دونوں لگا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کسی آیت کا آغاز جب ان الفاظ کے ساتھ کرے گا تو اس میں دو باتیں بیان کی جائے گی، یا تو کسی چیز کے کرنے کا ہو یا تو کسی چیز کی ممانعت، اور انہی دو چیزوں کا نام اسلام ہے. اللہ رب العالمین کی منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا، اس پر عمل کرنا. اس پر اگر آدمی غور کرے اس کو جملے پر تو بڑا اہم ہے یہ معاملہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، آدمی کو کیوں متوجہ ہونا چاہیے. دنیا کے اندر بے شمار انسان ہیں، مختلف مذاہب کے، مختلف علاقے، برادریوں اور طبقات کے، اور قرآن کے اندر بھی اگر آپ پائیں گے تو اس انداز میں آپ کو خطاب ملے گا مختلف انداز میں. زیادہ وضاحت سے سمجھنے کے لیے ایک ایسا سمجھ لیجیے کہ یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے. جب اس میں یہ کہا جائے گا اے لوگوں تو وہی لوگ متوجہ، تمام لوگ اس میں شامل ہوں گے. لیکن جب ایک نام لے لیا جائے عبداللہ تو اب عبداللہ نام کا جو شخص ہوگا وہی متوجہ ہوگا، اس کو متوجہ ہونا ہے کیونکہ تمام لوگوں کے درمیان اس کا اکیلا نام لیا گیا ہے. اب ذرا سا سوچئے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر یا اہل الکتاب، اہل کتاب بھی ہے، کوئی یا ایھا الکافرون کافر بھی، نصارا بھی، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، صابی بھی ہیں، تمام لوگ ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے کہیں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ سب سے الگ کر کے کہہ رہا ہے اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا. تو کس کو متوجہ ہونا چاہیے؟ جو ایمان والا ہے اس کو متوجہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ نے تمام دنیا کے انسانوں سے الگ کر کے یہ خطاب کیا ہے، ہر ایمان والے کو متوجہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب آدمی اپنے تمام کے تمام چیزیں اسلام کے مطابق کر لے، تمام کے تمام چیزیں، ہر چیز کے بارے میں اس کا عقیدہ، منہج، تصور، محبت، عقیدت، یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی مطابق بھی ہونا چاہیے. یہ مزاج جب آدمی کا بن جاتا ہے تو پھر ہر چیز کے بارے میں اس کا تصور اپنا نہیں ہوتا. محبت اور عقیدت کا معاملہ ہو، نفرت اور دشمنی کے معاملات ہو، کسی سے لگاؤ اور کسی سے دوری کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں اللہ رسول کے احکامات کے تحت پابند ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ بڑا مشہور ہے کہ آپ نے حجر اسود کے مقابل کھڑے ہو کر کے ارشاد فرمایا کہ تو ایک پتھر تیرے اندر نہ نفع دینے کی صلاحیت نہ نقصان کی، میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑتا اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چھوڑتا ہوا نہ دیکھ لیتا. کسی چیز کی ہمارے نزدیک اہمیت اس لیے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اہم قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ جو ہے جس پر حضرت ہاجرہ دوڑی تھی، اور ہر حاجی جو حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے اسے سعی کرنا ہے، اللہ نے اسے اپنی نشانیاں قرار دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 مقامات، یعنی 3 مقامات
مسجد حرام، مسجد اقصی اور اللہ کے نبی کی مسجد مسجد نبی. نیکی کے مقصد اور ارادے سے اس کے لیے سفر کرنا جائز ہے. تو ان کی اہمیت اور افادیت اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے اس کو اہم قرار دیا. ایسا ہی معاملہ مہینوں اور دنوں کا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان عدت شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله وما خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم. اللہ نے جب سے دنیا بنائی ہے مہینوں کی کل گنتی 12 ہے جس میں 4 حرمت کے مہینے. اور یہ حرمت کے مہینے کیا ہیں؟ یہ ضرور کا شاء اللہ کتاب فی کتاب فی کبیر. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اس مہینے میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، منع ہے. لیکن اگر مسلمانوں کے اوپر جنگ لا دی جائے تو شاہ الحرام بھی شاہ الحرام اور حرمات کے ساتھ حرمتیں اگلے بدلے. اگر جنگ لا دی جائے گی تو جواب دیا جائے گا. تو حرمت کا مہینہ جس میں قتال نہ کیا جائے یہ حرمت کے مہینے. رمضان مبارک جو ہے اس کی الگ فضیلت ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا. اور اس مہینے کی جو عبادتیں ہیں نفلی عبادت کا ثواب پر تو برابر ہو جاتا ہے. جیسے اگر آپ اپنی عمرہ کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو حج کا ثواب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عبادت کی تلقین کی. خود آپ اہل خانہ کے ساتھ کس کر اپنے آپ کو تیار کرتے عبادت کے لیے اور آخری کے دس ایام جو ہے تو اعتکاف کرتے اپنے تمام تعلقات کو دنیا سے توڑ دیتے صرف اللہ کی عبادت. دنوں میں افضل ترین دن جو ہے دنوں میں عشرہ ذی الحجہ عاشورہ کا دن ہے، عرفہ کا دن ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بڑی تعداد کے اللہ رب العالمین نجات کرتا ہے. میں اختصار سے کام دے رہا ہوں. راتوں میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. رمضان مبارک کے آخر عشرے کی روایتوں میں جو موجود ہے 5 تاک راتوں میں انہیں تلاش کرنا ہے. وہ ایک رات لیلۃ القدر کی جس کی فضیلت 1000 مہینے کی عبادت کے برابر. اگر اس رات آپ کی عبادت کرتا ہے تو 1000 اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت بیان فرمائی وہ ہمارے نزدیک ہے. ایک بندہ مومن کسی مہینے کو، کسی دن کو، کسی ساعت کو، کسی مقام کو اگر اہمیت دیتا ہے تو اس لیے کہ اللہ نے اس کو اہم قرار دیا، رسول نے اس کو اہم قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں احکامات نازل فرمائے، نبی نے بیان فرمائے. ہم آج جس رات سے گزر رہے ہیں اس رات کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اس کے بارے میں کیا احکامات بیان فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے اس رات کے بارے میں. شب برات جسے کہا جاتا ہے گرا 15 شعبان کی رات سب سے پہلی چیز اس کا جو نام ہے شب برات. یہ جو لفظ ہے شب یہ عربی زبان کا لفظ ہے. عربی زبان میں لیل رات کو لیل کہا جاتا ہے. جیسا اللہ نے قرآن میں کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو رات کو عربی زبان میں لیل کہا جاتا ہے. یہ فارسی لفظ ہے شب، یہ عربی زبان کا لفظ ہے. سب سے پہلے یہ لفظ تاریخ میں ابن جہزم نے اپنی کتاب بہجت الاسرار امام غزالی نے احیاء العلوم میں اور غنیۃ الطالبین میں سب سے پہلے اس لفظ کا اس نام کا استعمال عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے کیا. اور یہ سب 5ویں صدی ہجری کے بعد ہے. اس سے پہلے یہ لفظ نہیں ملتا ہے. اس سے پہلے جب آپ دیکھیں گے تو کتابوں میں آپ کو ملے گا لیلۃ من نصف شعبان یہ الفاظ ملے گا عموماً، مگر یہ لفظ نہیں ملے گا. یہ آیا اس کے بعد. اصل میں یہ نام کیوں ہے اس کا، اس کی فضیلت، اس کے بارے میں جو روایتیں مشہور ہیں اور اس کی حقیقت اس پر انشاءاللہ وہ دن میں تھوڑا سا آگے بڑھ کر بات کروں گا. یہ نام آیا اصل میں یہ رابسیوں کا دیا ہوا نام. یہ رات اصل میں رابسیوں کی رات ہے، شیعوں کی. اور اس کے بارے میں ملا باقر مجلسی تحفۃ العوان میں لکھتا ہے کہ شب برات کی ساری فضیلت اس لیے ہے کہ اس رات امام غائب ان کا جو 12ویں امام ہے
بنایا ہوا نام ہے. تو رازیوں نے یہ بنایا نام. اس کا معنی کیا ہے؟ شب برات کا شب کا معنی رات. اب برات کے معنی ہوتا ہے بیزاری, یعنی یہ سنیوں سے بیزاری کی رات. قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے اس لفظ کا استعمال کیا اسی معنی میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انی بریء مما تشرکون, میں تمہارے شرکوں سے بری ہوں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے براءۃ من اللہ و رسولہ, اللہ اور اس کا رسول بری ہے ان مشرکین سے جنہوں نے معاہدہ جن سے تھا. سورہ برا سورہ توبہ کی پہلی آیت ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو اسی معنی میں یعنی برات بیزاری کا اظہار کرنا. تو اس کا پورا نام معنی کے ساتھ کیا ہے؟ سنیوں سے بیزاری برات کی رات. کیوں یہ نام؟ اس لیے کہ یہ جو ان کا امام ہے 12واں امام غائب, اب ان لوگوں کا عقیدہ ہے رافضیوں کا. تمہیداً میں کچھ باتیں اس لیے کہوں گا کہ بات کو سمجھنے میں آسانی رہے گی. اگر ہم رافضیت تھوڑا سا سمجھ لیں گے, یہ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں وضاحت سے, یہ سنی دیوبندی اہل حدیث اختلاف کا مسئلہ نہیں ہے. وہ ہمارے بھولے بھالے بھائی جو اس رات کو جانتے ہیں, جو حلوہ مانڈا بناتے ہیں, جو نئے کپڑے بناتے ہیں, جو گھروں میں چونا کچی کرتے ہیں, وہ لاہلی کو جیسے کرتے ہیں. وہ رافضیوں کی رات ہے اور دھوکہ دے کر کے مسلمانوں کو گمراہ کر کے جھوٹی باتیں مجبور کر کے ان کو یہ کام کروایا جاتا ہے. اس کی تفصیل بتاؤں گا انشاءاللہ. رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اوپر واجب ہے. اگر عقائد بیان کرنا شروع کرو رافضیت کے, رافضیت اسلام کے پیرلل بالکل مقابل ایک مذہب ہے رافضیت. اس کا معنی عبداللہ بن سبا یہودی, اس نے محبت اہل بیت کا لبادہ اوڑھ کر کے جو عقائد بنائے ہیں وہ خالص اسلام کو خالف ہے. ہم مانتے ہیں کہ قرآن محفوظ ہے. رافضیوں کا عقیدہ ہے اس میں 4 قسم کی اور بعض روایتیں 5 قسموں کی تحقیق کی ہے. 17,000 آیتیں تھی اس کے اندر. ہمارا ماننا ہے کہ نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, اللہ نے اس کو نازل کیا اور خود اس رحیم و کریم رب نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی اور قیامت تک یہ محفوظ رہے گی. باقاعدہ منظور رحمانی صاحب نے ایک کتاب لکھی خمینی ایران انقلاب اور شیعت, اس میں ان صورتوں کی فوٹو چھاپی ہے جو انہوں نے تحریر کر کے ایران میں چھاپی ہے. اور ابھی جلد ایک صاحب نے محنت کی 163 کتابیں ایسی جس میں اس کی مفصل بحث ہے کہ قرآن محفوظ رہی ہے. اور رافضی تاریخ میں صرف 4 یا 5 قابل ذکر علماء سے ملتے ہیں جو یہ نہیں مانتے, ورنہ وہ یہی مانتے. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات بے عین ذات. رافضی یہ مانتا ہے اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ علیم و خبیر ہے, وہ لطیف ہے, وہ بصیر ہے, وہ سمیع ہے, وہ سب جانتا ہے. رافضیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ پتہ ایک عقیدہ ہے. ان کا جو چھٹا امام ہے تو ان کا عقیدہ ہے امام جو ہے, اب اس کی تفصیل تو میں نہیں بتا سکتا, انتظار کروں گا. امام ران سے پیدا ہوتا ہے, میڈیکل سائنس بھی اس کے طلبہ نے پڑھ کر پریشان ہوتے ہیں, اور یہ پیدا ہوتا ہے جب سے امام رہتا ہے. ان کو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک تمام چیزوں کا علم ہوتا ہے. امام پیدا ہوتا ہے تو نبی سے امام رہتا ہے. اب جعفر صادق کی زندگی میں ان کے اسماعیل جو تھے ان کی وفات ہوئی. اب ان کی امامت کا اعلان کر دیا تھا لوگوں نے, تو مسئلہ ہوا کہ یہ تو بعد کی زندگی میں مر گئے. تو یہاں ان لوگوں نے عقیدہ بنایا نعوذ باللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, کہ اصل میں اللہ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ میں نے اس کی زندگی میں لکھی ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. پتہ کا عقیدہ یہاں بنایا ان لوگوں نے. اور میں آپ کو بتا دوں بس سگنل چلتے چلتے یہ جو بہوانا ہے یہ 6 امام مانتے ہیں. اسماعیلی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ 6 امام مانتے ہیں, اور شیعہ 12. اور جیسے روافض صحابہ کو سب کو شتم کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, ویسے یہ بہرا بقیہ 6 اماموں کا یہ جو اسماعیلی کہا جاتا ہے, یہاں سے ان کا معاملہ ہے کہ ہم نائبین کا سلسلہ چھوڑیں, یعنی یہاں سے ان
کی بھی حکومت رہی ہے، 300 سال فاطمیوں نے حکومت کی ہے مصر کے اندر، اور قیامت کے دور میں تو حجر اسود اٹھا کر لے کر چلے گئے. بقول اکبر شاہ عجیب باتیں تاریخ اسلام میں لکھتے ہیں 7 سال تک پہلے حجر اسود کے کعبۃ اللہ کا طواف ہوا. وہ ایک الگ تاریخ ہے جو ہم بیان نہیں کرنا ہے مجھ کو. تو خیر ان کا یہ عقیدہ ہے کہ 12 امام. تو اس میں پتہ کا عقیدہ اللہ کے بارے میں نعوذ باللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. اللہ کے اوپر واجب ہے کہ ہر وقت تو اپنا ایک وسیع ایک نائب رکھے دنیا میں، خلیفہ. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ آج کے دور میں مہدی زندہ نہیں ہے تو وہ ترک واجب کا گنہگار مانے گا اللہ. نعوذ باللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. یہ ان کی کتابوں کی تحریریں بتا رہا ہوں. بحثیں لکھی ہے انہوں نے اس پر. 12 امام ان کا عقیدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے حضرت آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہ جو ان کے عقائد ہے. اب تقیہ دین کا نام حصہ کیا تقیہ ہے، جھوٹ بولنا، دل میں کچھ زبان پر کچھ، دین کا نام حصہ تقیہ ہے. ان کے جو عقائد ہیں صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوان ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم. یہ حق پر اللہ نے کی مغفرت کا اعلان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان سے اللہ نے ارشاد فرمایا بدر کے جتنے چھوٹا ہے سب جنتی، مہاجرین جنتی، انصار جنتی. یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد صرف 4 بعض روایتوں کے مطابق 5 صحابہ مسلمان رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری، عمار ابن یاسر اور مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بقیہ سب نعوذ باللہ مرتد اور کافر ہو گئے. یہ کیا عقائد کتاب ہے تمام صحابہ کے بارے میں. گالیاں، تبرہ، صحابہ پر تبرہ کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، کیا ایمان. یہ میں صرف اشارے دے رہا ہوں. یہ بالکل اسلام مخالف ایک تحریک ہے. ان اسلامی عقائد کے خلاف سارے عقیدے ان کے اور ان کے پوری تاریخی تسلسل کو اگر دیکھو گے تو جب سے رافضیت کا وجود آیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں جنگ جمل اور جنگ صفین میں یہی سبائی ٹولہ تھا جو جنگ کو بھڑکایا حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان معاہدہ ہو رہا تھا. شرطیں طے ہو گئی کہ جنگ نہیں ہوگی. رات کی تاریکی میں ان لوگوں نے حملہ کیا. ان کے آدمی کچھ تھے جنہوں نے حضرت عائشہ کے لشکر پر حملہ کیا اور حضرت عائشہ کے لشکر کی طرف سے ان کے ہی آدمیوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر پر حملہ کیا، جس کی بنیاد پر جنگ بڑھا. عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم کو ایک باغی گرفتار نہ کرے گا. یہ معلوم تھی سبائی ٹولے کو. یہ بات امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان جو جنگ ہوئی جنگ صفین میں اسی سبائی ٹولے نے اللہ کے نبی کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے جملے ہیں. آپ نے کہا تھا باغی ٹولہ اسلام کا باغی ٹولہ ہے. اسی سبائی ٹولے نے ان کو شہید کیا حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے قریبی دوست بھی تھے. ایک روز رازدانہ انداز میں گفتگو کر رہے تھے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہا ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کہا اس کو ظاہر کریں. اس کے بعد کیا بتایا بیان فرمایا. تو یہ رافضیت اسلام مخالف پوری ایک تحریک ہے. اس نے مسلمانوں کے درمیان اپنے عقائد اور ایسی چیزیں جو خالص اسلام مخالف میں مشہور کی اور مسلمانوں کے درمیان مختلف جھوٹے واقعات کے ذریعے اس کی فضیلت بیان کی. میں اکثر کہا کرتا ہوں 3 تہوار مسلمانوں میں ایسے ہیں، رجب کا کنڈا، شب برات اور محرم. یہ پورا رافضیت کی دینا پورا. اور اس کے بارے میں جو کچھ مشہور کیا گیا ہے رافضیوں نے جو کیا، محرم پہ آپ کو کربلا بتاتا نہیں ہے رافضی، بدر بھلواتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال صحابہ کرام کی ہجرت سے پہلے کی بے مثال قربانی بھول کر کے آپ کو 3 سال القصص بتاتا ہے. 3 دن کا 3 دن کی پیاس بتاتا ہے. 3 سال سے میں بھی تعلیم میں اللہ کے نبی تھے. 3 دن کی پیاس کربلا کی بتاتا ہے. ایک شہادت
قبول نہیں ہوگا. صحابہ کہتے ہیں اتنا زخم تھا کہ ان کے انگوٹھے کی وجہ سے، ان کے ہاتھ کے انگوٹھے کی وجہ سے ان کی بہن نے پہچانا ہے. یا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ مسرع کیا گیا لاش کا. کتنے واقعات ہیں، سب فراموش کروا دیا. یہاں بھی میں یہی بتاؤں گا کہ شب برات آپ کو بتایا نہیں ہے، لیلۃ القدر ہم سے بھلوا دیا. رامسی نے ہمیشہ اس نے یہ تحریک کیا، اور ہے کیا اس کی حقیقت؟ خیر، تو رامسیت اسلام مخالف ایک تحریک ہے. رامسیوں کے 12ویں امام کی پیدائش ہے. یہ امامت کیا ہے؟ امامت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے، یہ پہلے امام ہے. میں بہت اختصار سے کہہ رہا ہوں. اور آخری امام جس کی پیدائش 15 شعبان کو یہ کہا جاتا ہے. اماموں کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے، خمینی اپنی کتاب کشف الاسرار کے اندر لکھتا ہے، ملا باقر مجلسی حیات العلوم نے، انوار النعمانیہ نے، نعمت اللہ الجزائری، اسے وہ چند دو کتابوں کے حوالے دے رہا کہ ہمارے ائمہ معصومین کا درجہ انبیاء، رسل اور ملائکہ سے بھی افضل ہے. ان کی کتاب میں موجود ہے، ان کی کتابوں ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو حلال و حرام میں اختیار ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں یہ کر سکتے ہیں. ائمہ ان کے جو امام معصومین ہیں جن کو یہ کہتے ہیں، ان کو آدم سے لے کر قیامت تک تمام چیزوں کا علم ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کل آدمی کیا کمائے گا، ان اللہ یقبل الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر. اللہ کے نبی کی زبان اقدس سے بلوا رہا ہے رب العالمین، اٹھائیے قرآن، کہہ دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا، ورنہ ہر خیر کو اچھائی کو اپنے لیے جمع کر لیتا اور کوئی چیز مجھ کو تکلیف نہیں پہنچا پاتی. اللہ رب العالمین جانتا ہے. خیر، تمام انبیاء قیامت کے روز کہیں گے، اللہ پوچھے گا ان لوگوں سے یوم یجمع اللہ الرسل، کیا جواب دیا تھا تم کو؟ تو کیا کہیں گے وہ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. سارے غیب کا جاننے والا رب العالمین تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی روایتیں جبرائیل کے ساتھ معراج پر گئے، پوچھ رہے ہیں کو کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ کون یہ سوال کرے گا؟ جاننے والا. قیامت کا روز جب حوض کوثر کی طرف بھی ترقی بڑھے گی تو اللہ کے نبی سے کیا کہیں گے فرشتے کہ دنیا میں آپ کے آ جانے کے بعد انہوں نے ان کی طرف سے دین میں بہت ساری چیز بڑھا لی تھی، آپ نہیں جانتے. بے شمار دلیلیں خیر ہوئے غلط کیسے ہو جائے گی. ان کا عقیدہ جو ہے امت کے بارے میں، تو ان کا ماننا یہ 12 امام جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے لڑکے حضرت حسن، پھر حسین، پھر جعفر، پھر زین العابدین، پھر باقر، پھر جعفر صادق، ان کی اولاد حسن عسکری تھا. حسن عسکری کے بارے میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان کو اولاد رہتے ہیں، وہ اولاد اس دنیا میں اس دنیا سے. لیکن رامسیوں نے، یہودیوں نے اس مذہب کو چلانے کے لیے یہ کیا، یہ مشہور کیا نہیں. ان کو ایک بیٹا تھا اور وہ 5 سال کی عمر میں جفر جامہ، سلیمان کی انگشتری، موسیٰ کلیم کا عصا، مذہب فاطمی، اصلی قرآن سب اٹھا کر کے لے کر کے جا کر کے غار میں بیٹھ گئے قتل کے خوف سے. اس غار کے بارے میں مختلف نام آتے ہیں، سرما رائے، رائی یا غار سربت، اس میں. اب ان کی روایتوں میں موجود ہے کہ وہ قیامت کے قریب اس وقت نکلے گا جب 313 مخلص شیعہ پیدا ہو جائیں گے تو باہر نکلے گا. یعنی تاریخ میں آج تک مخلص شیعہ نہیں پیدا ہوئے. اب ایسے بھی غداری ان لوگوں کی فطرت میں ہے، ورنہ پوری اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیے خلفائے بنو عباس کے ساتھ جو غداری کی ابن القمی اور توسی نے تاتاریوں کو بلائی، ان لوگوں نے پوری تاریخ ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان. میر جعفر بن صادق کون ہے؟ سراج الدولہ کے ساتھ کس نے دھوکہ کیا؟
ٹیپو سلطان کس کے دھوکے سے شہید ہوئے، تاریخ نہ بدلے گی۔ آج بھی ملک شام میں جو قتل عام ہے کویت میں، پوری تاریخ میں کوئی ایک جنگ، آپ یاد رکھیں اس بات کو اچھی طرح، ایک جنگ پوری تاریخ میں روافض نے مسلمانوں کے علاوہ کسی سے نہیں کی، ایک جنگ آج بھی۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا احمدی نژاد جب یہاں کا ایران کا صدر تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں، ابھی خبر تھی جلدی، تو وہ اکثر بیان دیتا تھا امریکہ کے خلاف، تو اس وقت میں خطبے میں یہ کہا کرتا تھا کبھی امریکہ ایران کے اوپر حملہ نہیں کرے گا، اور لکھ دو یہ بات، اسرائیل اور امریکہ کبھی اس کے اوپر حملہ نہیں کرے گا۔ یہ نورا کشتی ہے، کبھی ایک دوسرے کے بعد، کبھی رافضیوں نے اپنی تاریخ میں کسی اور سے جنگ نہیں کی ہے۔ آج وہ الگ بات ہو جائے گی، بس اشارے میں سن لیجئے، آواز کے علاقے میں کوئی سرکاری ملازمت کسی سنی کو ایران میں نہیں ہے، کوئی مسجد نہیں ہے، اسمبلی پارلیمنٹ تو اونچی چیز ہے، کارپوریشن اور میونسپلٹیاں چھوٹے سے گاؤں میں بھی الیکشن میں حصہ لے کر کے نہیں بن سکتے۔ 3 پارلیمنٹ میں یہودی، 3 یہودی پارلیمنٹ ممبر ہیں، 3 یہودیوں کے تہران میں 2 عبادت گاہ، ہندو مذہب کے ماننے والے کے 2 مندر، چرچ 4، عیسائی سکھ برادری کا ایک، زرتشت آج کے پجاریوں کی ایک عبادت گاہ، لیکن پورے تہران میں ایک بھی سنی مسجد نہیں ہے۔ خیر وہ بات الگ ہو جائے گی، ان کی جو دشمنی ہے، ہمارے یہاں کچھ لوگ جو ایرانیوں کی حمایت اور ہمدردی ان کے جھوٹے بیانوں کی وجہ سے، تقیت کی وجہ سے کرتے ہیں، اور عربوں کو جو گالیاں دیتے ہیں۔ ابھی یمن میں جو حوثیوں کے ساتھ ہو رہا، حوثی جو کر رہے ہیں یمن میں، رافضی جو کر رہے ہیں، ملک شام میں قتل عام کیا، عراق میں قتل عام کیا، وہ ایک الگ داستان ہے۔ خیر تو ان کے جو بعد میں امام ہیں حسن عسکری، ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کے لڑکے تھے، اور بخار میں جا کر کے بیٹھے 313 مخلص شیعہ جب ہوں گے تو وہ نکلیں گے اور ساری دنیا کے سنیوں کا قتل عام کریں گے، ساری دنیا کے، کسی کو چھوڑیں گے۔ اور یہ قتل کرتے کرتے جب مدینہ پہنچیں گے تو یہاں سے 2 روایت ہیں۔ ایک روایت کیا ہے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کو ان کی قبر سے نکال کر کے سولی پر پھانسی پر چلائیں گے، تو جس درخت پر پھانسی پر لٹکائیں گے وہ درخت تو ہرا بھرا ہوگا، سوکھ جائے گا، اور ایک روایت یہ ہے کہ نہیں، وہ درخت تو سوکھا ہوگا، ہرا بھرا ہو جائے گا۔ تو جو سنی اپنے آپ کو چھپا لیے ہوں گے وہ خوش ہو جائیں گے کہ دیکھو ہم حق پر، تو اس کی بنیاد پر ان کو پہچان کر ان کو قتل کریں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر حد جاری کریں گے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، ثم استغفر اللہ۔ یہ ان کی عقائد کی کتابوں میں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ جو بتا رہا ہوں، یہ رافضیت کی ہلکی سی تصویر میں نے بتائی۔ ان کا عقیدہ صحابہ کرام کے بارے میں، آج ایران میں ایسے پائیدان، یہ تو ایک مرتبہ استعمال کرتا ہے آدمی، لیٹر میں ایک مرتبہ، اس کے بھانڈوں پر ابو بکر عمر لکھا ہوتا ہے، ایسے موزے ملتے ہیں اور جوتے وہاں بکتے ہیں مارکیٹ میں بالکل عام، اور آج تو نیٹ کا دور بڑی آسان چیز ہے، جس کے نیچے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کا نام لکھا رہتا ہے۔ ان کی کتابوں میں ہے کہ سب سے زیادہ خراب عذاب اگر کسی کو ہوگا تو وہ یہی ہوگا، ایک صندوق ہوگا جہنم کے بالکل بیچوں بیچ میں رکھا جائے گا، بعض روایتوں میں اس میں 6 لوگ ہوں گے، فرعون، حامان، شداد، حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی لقاتل، اور یہ تینوں کا بھی نام ہے، بعد میں 6 ہے، بعد میں 5 ہے، 2 کے نام اور حضرت عثمان کے نام ساتھ ہیں۔ برداشت نہیں کر سکتے آپ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کے بارے میں ان کی آج جو چیزیں مشہور ہیں، جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، یہ خالص اسلام دشمنی تحریک ہے، رافضیت۔ تو ان کے 12ویں امام کی پیدائش ہے، یہ 15 شعبان، 12ویں امام 15 شعبان کو پیدا ہوتا ہے۔ اب اسی خوشی میں جو لوگ نیا کپڑا بناتے ہیں، گھروں کی صفائی کرتے ہیں،
حلوہ بناتے ہیں اور رات میں غاروں میں اور کنووں میں جا کر چٹھی لکھ کر ڈالتے ہیں کہ اے امام غائب باہر آؤ اور ہم کو ان سنیوں کے ظلم سے نجات دلاؤ اور ان کا صفایا کرو، یہ دعا کرتے ہیں۔ آج آپ چلے جائیں گے رامسیوں کی مسجد، رامسی جس علاقے میں ہے، دیکھیے کیسی لائٹنگ ملے گی آپ، یہ امریکہ ہے پورا کا پورا، لیکن ہمارے یہاں کیا مشہور کر دیا گیا؟ ہمارے یہاں جو رامسیت نے مشہور کیا شب برات کے سلسلے میں کہ شب برات جو ہے اس میں جو چیزیں ہیں، پہلی چیز حلوہ، میں اکثر کہا کرتا ہوں کھانے کا فارمولہ اگر آپ نکال لو تو تہوار آدھا ایسے ہی مر جاتا ہے، ایسے ہی مر جاتا ہے، کیونکہ تیجا ہوگا تو کھانا ہوگا، دسواں ہوگا تو کھانا ہوگا، چیلم ہوگا تو کھانا ہوگا، نیاد ہوگی تو کھانا ہوگا، محرم آئے گا تو کھچڑا آئے گا اور گوٹ آئے گا، شب برات آئے گی تو حلوہ آئے گا، اور رجب آئے گا تو کنڈے کی شکل میں وہ کیا بولتے ہیں وہ تو سب نام ہی نہیں معلوم کیا ہو تو معلوم ہے، تو کھانے کا فارمولہ آپ ہٹا لو تو یہ آدھا ایسے ختم ہو جاتا ہے۔ اور سب سے پہلے آپ کے مال ہی پر حملہ کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو، میں ایک واقعہ اکثر بیان کرتا ہوں، ہمارا گجرات جانا تھا رہتا تھا سفر کے سلسلے میں، تو وہاں ایک صاحب تھے، ان کی والدہ اور ہماری والدہ کی وفات بہت قریب تھی، 8 روز کے فرق سے، تو میں جب گیا کافی طویل مدت کے بعد تو مجھ سے کہنے لگے آپ صاحب میری والدہ کی وفات ہوئی، 25,000 میں نے جمع کیا تو سب خرچ ہو گیا، کافی پرانی بات ہے، تو میں نے کہا 1,000 روپئے میں تو سب معاملہ ہو گیا، کفن وغیرہ اور تدفین کا جو قبر کھودنے کا وہ سب لگتا ہے، بلکہ اس میں بھی کچھ پیسہ بچا تھا، میں نے نگراں بنایا تھا اپنے ماموں کو تو کچھ پیسہ لوٹایا، یہ 25 کیسے لگا؟ تو کہا اس میں نہیں، وہ اصل میں تیسرے روز کا بکرا کاٹنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا وہ اصل میں مردے کی منڈی پھوٹتی ہے تو بکرا کاٹنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا مردے کی منڈی پھوٹتی ہے آپ بکرے کی کیوں پھوڑتے ہیں؟ نہیں بولے وہ ضروری ہے۔ کہا پھر 10واں پھر 20واں، تو میں نے کہا نہیں کرنا چاہیے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ نے جوڑ کر کے رکھا تھا اپنے بچے کے لیے، کیا ضرورت کرنے کی؟ بولے نہیں کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا نہیں کرنا چاہیے، کہا ضروری ہے، سب کو کرنا پڑتا ہے۔ ہم لوگ بات کرتے ہوئے مسجد تک پہنچے، تو میں نے ان سے پوچھا یوسف نام تھا ان کا، میں نے کہا یوسف بھائی آپ زکات دیتے ہیں؟ وہ کہنے لگے نہیں، تو میں نے کہا کیوں؟ بولے استطاعت نہیں ہے۔ میں نے کہا حج کیا؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے استطاعت نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتائیے قربانی کرتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے استطاعت نہیں۔ میں نے کہا یہ اللہ کا دین ہے، مالی عبادت شروع ہوگی تو پہلے رب پوچھے گا استطاعت ہے، لیکن یہ اللہ کا دین ہے، ہو نہ ہو آپ کو کرنا ہے۔ اب چلو مسجد میں پہنچے، میں نے کہا گجراتی زبان کا اردو پڑھ لے تو کہا نہیں گجرات احمد آباد میں تھے ہم لوگ۔ میں نے قرآن نکالا، میں نے کہا 1400 سال پہلے اللہ نے یہ کہا ہے 10ویں پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، پھر وہی جملہ ہے پہلے آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، بڑی تعداد یہ صوفیہ احبار اور رہبان اور علماء کی جو تمہارے مال پر باطل طریقے سے حملہ کریں گے، پہلے بار دن میں حلوہ بن گیا، اب رات میں عقیدے پہ حملہ کریں گے، بدعت اب رات میں کروائیں گے، پہلے مال ان کثیر من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، اب تم کو اللہ کے راستے جانا ہے، پہلے مال پر حملہ ہوگا، کپڑے بنا لیے نہیں، خرچ ہو گیا اب رات میں بدعت۔ خیر، تو یہ جو حلوہ یہ آیا کہاں سے؟ اس کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اویس کرنی ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، تو ان کو جب معلوم ہوا انہوں نے پورے دانت توڑ دیے اپنے، اب کھائیں کیا؟ تو آٹے میں نمک ڈال کر کے پانی ڈالا اور اس کو گرم کیا اور اسی کو پی لیا، کہا اللہ کے نبی نے یہی کیا تھا۔ سب سے پہلی چیز کہ آپ پورا کام کیجیے
پہلے اپنے دانتوں کو توڑیے، پھر اس کے بعد آٹے میں نمک گھولیے، کیجیے پورا تو اس پر گفتگو نہیں ہوگی۔ سب سے عجیب و غریب بات یہ، مجھ کو تو یہ واقعہ جب بھی پڑھتا ہوں تو بڑی ہنسی آتی ہے۔ اللہ اگر توفیق دے تو سیرت پڑھیے، دنیا کا کوئی شخص نہیں، کوئی جانتا اپنے آگے کے جو دانت ہیں، اللہ کے نبی کے جو دانت شہید ہوئے تھے غزوہ احد میں، سرایا سفلا اور ریا تھے، یہ آگے کے جو دانت ہیں ان کو کہا جاتا ہے، اور ان دانتوں سے کوئی جاندار نہیں کھاتا ہے، یہ تیرے کو کاٹنے یا نوچنے کے کام آتے ہیں۔ کھاتا کتنے ہیں؟ جبڑے سے، کھانے کے لیے تو اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، آپ کیوں توڑ رہے ہیں؟ اچھا اس کے بعد حلوہ ایسا بناتے ہیں کہ صحت مند دانت والا بھی ڈر جاتا ہے، اتنا سخت رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان کب شہید ہوئے؟ تاریخ کیا ہے؟ غزوہ شوال، غزوہ احد جو ہے 6 شوال کو ہوا، اور یہ حلوہ کب بنا رہے ہیں؟ جھوٹا قصاب رامزی۔ کربلا میں بھی آپ کو ایسے ہی ملے گا، وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ، اس کو کھول کر نہیں آتے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو رسالت کا حق نہیں ادا کیا۔ بہت بڑی چیز تھی۔ اللہ کے نبی کو جب یہ ذمہ داری دی گئی، مخالفوں کے درمیان 18 مرتبہ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے درمیان کیا اللہ نے آپ ارشاد فرمایا واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ علامہ ابن کثیر اس کی شرح میں صحیح بخاری کی ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کے نبی نے ایک بات نہیں بتائی، وہ اپنے قول میں جھوٹا ہے، کذاب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر کھڑے ہو کر صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کیا میں نے پہنچا نہیں دیا؟ تو صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا ہاں 3 مرتبہ آپ نے گواہی، ایک بات اللہ کے نبی نے نہیں چھپائی۔ اس میں کیا ہے؟ اتنی فضیلت والی بات اللہ کے نبی نے بتائی نہیں کسی کو، نہ صحابہ کو، نہ امہات المومنین کو، کسی کو نہیں۔ اور بڑا عجیب بات یہ ہے کہ اس کے بعد بھی کبھی کسی دور میں ایسا جھمکنا نہیں لگا اس رات کا۔ کہتے ہیں ابن ابی حمرہ نامی شخص جو نابلس کا رہنے والا تھا، سب سے پہلے 348 ہجری میں بیت المقدس میں اس رات کا اس نے اہتمام کیا، چراغ چلائے اور روشنی کی۔ پہلے سال اس کو کوئی خاص کامیابی نہیں ملی، لیکن اس کے بعد اس کی تھوڑی مقبولیت بڑھی، اور ابن بوئے تیمی ان رافضیوں کی جب حکومت آئی تو یہاں سے شب برات کو قوت ملی، ورنہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہیں نہیں ملتا ہے۔ امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مالک، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، امام صوفی، سفیان بن عیینہ، علی بن مدینی، یہ وہ ستون فن حدیث کی خدمت پوری عمر جنہوں نے کی، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے رب العالمین۔ کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، اس کا اہتمام کیا، باقاعدہ رات کو جاگے ہو، رات بھر عبادت کی ہو، قبرستان گئے ہو، جو کچھ ہمارے یہاں کیا جاتا ہے اس سلسلے میں۔ اب روایت بیان کی گئی ہے تو میں نے صرف 1-2 چیزیں بیان کی۔ یہ روایت جو بیان کی جاتی ہے اس کے بارے میں ہے حجاج بن ارطاد، یہ کہتا ہے میں نے یہ روایت سنی یحییٰ بن کثیر سے، عروہ سے، اور عروہ نے کہا یہ روایت میں نے سنی یحییٰ بن کثیر سے۔ حجاج بن ارطاد، معاف کیجیے گا، حجاج بن ارطاد یحییٰ بن کثیر سے، اور یحییٰ بن کثیر عروہ سے۔ محدثین فن اسماء و رجال کے ماہرین کا کہنا ہے کہ حجاج بن ارطاد اور یحییٰ بن کثیر لقا کی ملاقات بھی ثابت ہوئی ہے، اور یحییٰ بن کثیر اور عروہ کی بھی ملاقات ثابت ہوئی ہے، دو انقطاع ہے اس روایت میں، دو۔ ایک روایت اور بہت مشہور ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، بچت تو روایتوں کے بارے میں بتاؤں۔ ایک روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس روز اللہ تعالیٰ مشرک اور کینہ پرور کو چھوڑ کر ہر کسی کے نجات دیتا ہے۔ اس کے بارے میں امام ذہبی، حافظ ابن حجر الاسقلانی، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور ابن عتیق یہ کہتے ہیں کہ ابن لہیع
عبداللہ بن ابن لہی، عبداللہ بن ابن لہی، یہ دو راویوں سے روایت بیان کرتا ہے، زید بن سلیم اور صحاب ابن ایمن، کہتے ہیں یہ دو راویوں کے بارے میں ہم نے، محدثین کہتے ہیں کہ ہم نے ان راویوں کا اس کے علاوہ کسی اور سے تذکرہ نہیں سنا۔ اور یہ کون لوگ کہتے ہیں؟ امام بخاری اور ترمذی جیسے محدثین جو اسماء الرجال کے ماہر راویوں کے بارے میں کہا اس کے علاوہ کسی اور سے اس کا تذکرہ نہیں سنا۔ سارے محدثین کے نزدیک یہ کذاب ہے، انتہائی ناقابل اعتبار۔ ایک اور روایت بڑی مشہور ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بنی امت کی بھیڑوں کے برابر اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے۔ چند روایتوں پر ضرور میں بات کرتا ہوں، چند روایت۔ علامہ ناصرالدین البانی رحمہ اللہ عبادت کے سلسلے میں کچھ روایتوں کے بارے میں کہتے ہیں حسن درجے میں پہنچتی ہیں، آپ ترجمہ کیجیے کہ مگر یہ جو روایتیں قبرستان جانے کی اور مختلف چیزوں کی خاص طور سے، اچھا اللہ کے نبی قبرستان گئے، اس روایت میں تفصیل موجود نہیں ہے کہ آپ نے کیا کیا۔ ہمارے یہاں تو قبرستان میں کیا کرتے ہیں، میں ذرا دو قدم آگے چل کر کے بتاؤں گا کہ جو چیزیں اطاعت وغیرہ جو ہے اس کی تفصیلات تو ہمارے عظیم علمی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے، اللہ رب العالمین کے اضافہ فرمائے، مزید دو سال انشاءاللہ مزید اس کی تفصیلات بیان کریں گے، صرف اس کے سلسلے میں کچھ بات ہے۔ اور وہ جو روایت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، ابن عدی نے اس کو کامل میں نقل کیا، اور نقل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں یہ روایت موضوع ہے، منکر یہ لفظ ہے۔ ابن عدی نے کامل میں روایت نقل کرنے کے بعد کیا اس کے اوپر جو حکم لگایا ہے، کیوں؟ اس روایت میں پوری روایت میں سناتے ہوئے صرف تین راویوں کے بارے میں حضرت قاسم کہتے ہیں کہ میں نے یہ روایت سنی اپنے والد محمد سے۔ حضرت قاسم کون؟ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین جو ہے کے بھانجے، بڑے زبردست محدث، انتہائی نہیں، ان کے والد محمد قاسم کہتے ہیں میں نے یہ بات سنی اپنے والد محمد سے، محمد کہتے ہیں میں نے یہ بات سنی اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے۔ نیچے گرامی نے کیسے بنائی روایت؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جب وفات ہوئی تو محمد کی عمر 2 سال 1 مہینہ 18 دن، 2 سال 1 مہینہ 18 دن، اتنا بڑا بچہ سنے گا۔ اور آگے بڑھتے ہیں، محمد کو جب قتل کیا گیا، یہ محمد کون تھے؟ یہ قاتلین عثمان کے سے 37 میں ان کو قتل کیا گیا، 36 ہجری میں قاسم کی ولادت ہوئی، یعنی 1 سال کی۔ یہ روایت دیکھیے، 2 سال 6 ماہ 1 ماہ 18 دن محمد، اور قاسم کو عمر 1 سال۔ یہ اپنے والدین سے سنتے ہیں، اصل میں نیچے جو راوی ہے اس نے یہ دونوں ناموں کا استعمال کیا۔ روایتیں جو ہے تفصیل کے ساتھ آپ کو ملے گا، محدثین نے جو روایتوں کے اوپر بحث ہے۔ اب ذرا سا اور آگے بڑھیے شب برات کے سلسلے میں کہ اس رات کیا ہوتا ہے، راضی کیا کرواتا ہے، اس کھا لے رہے ہیں، اور یا تو 10 مہینہ 9 دن بعد کوئی مطابقت حلوے کی۔ اب اس میں ایک اور چیز، اس رات کے بارے میں جو فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، اس رات کی عبادت کے بارے میں جو فضیلتیں ڈاکٹر صاحب ہیں وہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے انشاءاللہ البداع میں، مگر وہ اس کی فضیلت کے بارے میں جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں کہ اس رات کی عبادت، اس رات میں عبادت کرنا چاہیے، اس رات میں مردوں کا اور پورا سب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ جو قرآن کی سورہ دخان کی ابتدائی آیتوں کے سلسلے میں جو بیان کیا کہ اس کے بارے میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، یہ اصل میں ليلۃ القدر کے بارے میں، لیکن اس کے بارے میں یہ جو بیان کیا لوگوں میں یہ مشہور ہوا، جو اس کے بارے میں جو چیزیں ہیں کچھ صرف اس پر میں اختصار کے ساتھ بات کروں گا۔ پہلی چیز یہ شب برات کے سلسلے میں، شب برات کے سلسلے میں جو روایتیں اور حدیثیں مشہور ہیں، علامہ طاہر پٹنی اپنے کتاب تذکرۃ الموضوعات میں لکھتے ہیں
شریف پر موضوع ہے. میں کسی ایسی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں. مولانا عبدالحی حنفی لکھنوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سب برات کی فضیلت کے سلسلے میں جتنی روایتیں بیان کی جاتی ہیں سب کے سب ضعیف اور موضوع ہیں. وہ ایک لمبی لسٹ ہے جسے مختلف لوگوں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا. اور آج تو نیٹ کا زمانہ ہے, بار بار مضامین آ رہے ہیں. اس سلسلے میں ایک کتاب 300 صفحات کی پاکستان میں چھپی اور ایک اختصار کے ساتھ بھی انہوں نے چھاپ دیا, حبیب الرحمان صدیقی کادلوی. یہ اور بات ہے کہ ان کا معاملہ ذرا احادیث کے معاملے میں غیر محفوظ ہے, لیکن اس میں